اور اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سنایا، اور یاد رہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ خواب شب جمعہ کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ یہ رات شب قدر تھی۔ ستاروں کی تعبیر آپ کے 11 بھائی، سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ یا خالہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور یاد رہے کہ اس وقت جو یوسف علیہ السلام کی عمر تھی جمہور کے مطابق اس وقت 12 سال کی تھی، کچھ کہتے ہیں 7 سال کی، کچھ کہتے ہیں 17 سال کی، بہرحال بڑی عمر کے نہیں تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اچھا معاملہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے جو بھائی ہیں بن یامین، یہ دونوں کے دونوں جو خاتون تھی راحلہ، یہ ان کا نام راحلہ تھا یا راحیل تھا، یہ آپ کی والدہ ماجدہ تھی، ان دونوں سے یہ دونوں بیٹے تھے۔ اور باقی جو آپ کے بھائی تھے، جو 10 بھائی تھے، وہ تمام کے تمام ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوسری ماں سے تھے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا چونکہ انتقال ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے تو یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ بابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور آپ کے بھائی جو ہے وہ کل ملا کر 11 تھے، اور سورج سے مراد آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ یا آپ کی خالہ۔ اب یعقوب علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ بیٹا جانتے تھے کہ بھائی حسد کرتے ہیں، تو کہا کہ بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت نمبر 5 میں ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائیوں کا حسد بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور بالآخر اب بھائیوں نے تیاری کی کہ یوسف علیہ السلام کا ہم کچھ کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام بڑے نیک، بڑے پرہیزگار، اور ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے تھے۔ یاد رہے کہ یعقوب علیہ السلام کی پہلی جو بیوی تھی وہ لیہ بنت لیان آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں، ان سے آپ کے 6 فرزند ہوئے، روبیل، شمعون، لادی، یہودا، زبولون اور یشجر، اور 4 بیٹے حرم سے ہوئے، جن میں سے ایک دان، دوسرے تفتالی، جاد، عاشر، اور ان کی مائیں زلفہ اور بلیہا۔ انتقال کے بعد یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح کیا، ان سے 2 فرزند ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو کل ملا کر یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے، جنہیں اسباط کہا جاتا ہے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، یہ آپ کے سگے بھائی تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ جلن کی آگ میں، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ یوسف کو ہم کہیں چھوڑ آتے ہیں یا کہیں مار دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہم ایک جماعت ہیں، اب یہ اکیلا یہ کیسے ہم پر بھاری ہو رہا ہے، اور ہمارا باپ اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 8 ہے۔ اب انہوں نے پلان بنایا، آیت نمبر 9، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری طرف رہے اور اس کے بعد نیک بن جانا۔
اب چلتے چلتے میں اس میں سے نکات بھی آپ کی خدمت میں کرتا چلوں، جب آپ کو کوئی خوشخبری ملے تو ایک دم ڈھنڈورا نہ پیٹنا شروع کر دیں، او مجھے یہ خوشی ملی، مجھے یہ خوشی ملی۔ ہوتا کیا ہے کہ حسد کرنے والا حسد کرتا ہے اور حسد کی آگ میں جل کر کچھ نہ کچھ دشمنی میں کر بیٹھتا ہے، لہٰذا خوشی ملی اپنے گھر والوں کے درمیان خوشی منائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، زیادہ جو ہے وہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے تو کام ہونے سے پہلے سب کو بتا دیتے ہیں، ہاں بھائی یہ کام کرنے جا رہا ہوں، نظریں لگتی ہیں پھر کام نہیں ہوتا، کام رک جاتا ہے۔ کوئی لوگ ایسے آتے ہیں میرے پاس، مفتی صاحب جو کام کرتا ہوں تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب دیکھتا ہوں میں تو پتہ چلا کہ جی وہ کام سے پہلے ہی ساری گلی محلوں میں وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہو رہا ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے خاموشی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف جائیں، اپنے ہدف کو خاموشی کے ساتھ پکڑیں، اپنے ہدف کو اختیار کریں اور اسے حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تاکہ حسد کی آگ میں جلنے والے تو انہیں اول خبر ہی نہ ہو، خبر ہو بھی جائے تو آپ آگے نکل چکے ہوں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی اب پلان بناتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک نے کہا، اچھا ایک جو بھائی تھا وہ تھوڑا سا یعنی ان کے ساتھ تو تھا، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں تھوڑا سا رام تھا، اور کہتے ہیں یہودا تھا یا روبیل تھا۔ اس نے کہا وہ قتل نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو اس کے ساتھ، اور وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ آیت نمبر 10، اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، کوئی قافلہ آنے والا آئے گا وہ لے کے چلا جائے گا، ہماری جان چھوٹے گی، نہ باپ کے سامنے رہے گا، نہ اس سے زیادہ محبت ہوگی، ہم بھی جو ہے وہ کھلا باپ کی محبت کو پالیں گے، جو ہمیں کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وان لہ لحافظون، آیت نمبر 11 اور 12۔ پہنچے جی اپنے باپ کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اے ہمارے والد، یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھیجیے اسے، میوے کھائے گا، کھیلے گا، ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بی واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے رنج دے گا اسے لے جانا، ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی جانور نہ کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ انہوں نے بڑے عہد و پیمان کیے، کیا بات ہے والد صاحب، بابا جان کیسے کھائے گا، ہم پوری جماعت ہیں، ہم 10 کے 10 11 کے 11 کس کام کے ہیں، اگر ایسا ہوا تو ہم پھر کسی کام کے نہیں ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، پھر جب اسے لے گئے اور جیسے یعقوب علیہ السلام یوں سمجھ لیں کہ روانگی کے وقت یعقوب علیہ السلام نے ایک قمیص جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے پاس رکھوا دی اور اجازت دے دی، تقدیر الہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قمیص جو یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی تھی، یاد رکھیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر جتنے انبیاء آئے وہ یعقوب علیہ السلام کی تقریباً اولاد میں سے آئے، جنہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کہا جاتا ہے۔ تو یہ حریر جنت کی تھی، جنت کے ریشم کی قمیص تھی، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا، جبریل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی، وہ قمیص مبارک ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے اسحاق علیہ السلام کو آئی، پھر ان کے فرزند یعقوب علیہ السلام کو پہنچی، وہ قمیص یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ جب تک یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے وہ بڑی پیار محبت سے یوسف علیہ السلام کو لے جاتے رہے، جیسے ہی نگاہوں سے اوجھل ہوئے مارنا شروع کیا اور پھر اسے اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ یہاں پر اندھے کنویں میں ڈالا، یہ کنواں کنعان سے تقریباً 3 فرسنگ کے فاصلے پر بیت المقدس کے آس پاس یا سرزمین اردن میں جسے جارڈن کہتے ہیں وہاں پر واقع ہے۔ اس کا منہ تنگ تھا اور اندر سے یہ فراغ تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیص اتار کر کنویں میں چھوڑا، جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام ادھر انہوں نے یہ کام کیا، ادھر اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ پہنچو اور اس کے زمین پر پہنچنے سے پہلے اسے عزت اور احترام کے ساتھ بٹھاؤ۔ انہوں نے آپ کو ایک پتھر پر بٹھایا جو کنویں میں تھا، آپ کے ہاتھ کھول دیے اور روانگی کے وقت
یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی جو قمیص تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈالی تھی وہ کھول کر آپ کو پہنا دی، اس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی پھیل گئی۔ سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام کی جو مبارک اجساد شریفہ ہوتے ہیں اس میں کیا برکت ہوتی ہے کہ قمیص جو ان کے بابرکت بدن سے مس ہوئی اس نے اندھیرے کنویں کو روشن کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے جو چیزیں نسبت کر جاتی ہیں، منسوب ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں باعث برکت ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ اب روتے ہوئے واپس آئے۔ آیت نمبر 16 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات ہوئی اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ ہم دوڑ کر آگے نکل گئے تھے، یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ کسی طرح ہمارا یقین نہیں کریں گے اگر ہم سچے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا کہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لایا۔ آیت نمبر 18 میں کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر کہیں سے کوئی خون لگا دیا اور کہنے لگے کہ یہ دیکھیں خون بھی لگا ہوا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے، اب میرے لیے یہ ہے کہ میں اس پر صبر ہی اختیار کروں۔ قمیص کو پھاڑنا بھول گئے تھے، خون لگا ہوا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بھیڑیے نے حملہ کیا، تو بھیڑیے نے جو حملہ کیا تو قمیص کہیں سے پھٹی بھی نہیں ہے، جھوٹے تھے نا، قمیص پھٹی بھی نہیں ہے، خون لگا ہوا تھا۔ فرمایا کیسا بھیڑیا کھا گیا کہ خون اس کا لگا ہوا ہے، خون ان کا لگا ہوا ہے لیکن قمیص کہیں سے پھٹی بھی نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت شک کا اظہار فرمایا، لیکن یہی فرمایا کہ صبر اچھا ہے اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم مجھے بتا رہے ہو۔ اب وہاں سے کیا ہوا کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہیں پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ڈول کو پکڑ لیا آپ نے۔ انتہائی خوبصورت یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑتے ہوئے اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے دیکھا، کہا کہ بیٹھے بیٹھا غلام مل گیا، ہم اس کو لے کر جائیں گے، اور اسے ایک پونجی بنا کر انہوں نے چھپا لیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ کہیں کوئی قافلے والا نہ لے جائے، کیا ہوا ہم دیکھیں تو صحیح، مر گیا ہے کیا ہوا معاذ اللہ۔ تو دیکھا تو قافلے والے لے کر جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا غلام تھا، بھاگا ہوا تھا، تم نے اسے کیسے پکڑ لیا؟ بہرحال وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں، گنتی کے چند روپیوں کے عوض انہیں بیچ ڈالا۔ کہا کہ نہیں ہمیں پیسے دیں اس پر، تو انہوں نے کہا کہ 20 دراہم کے عوض، 20 دراہم اس دور میں بھی کچھ نہیں تھے، یعنی کھوٹے پیسوں کے عوض اپنے بھائی کو بیچ ڈالا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مصر میں وہ قافلہ جب لے کر آیا تو اب ان کی بولی لگی، تو عزیز مصر جو تھا گویا کہ اس کا ایک بڑا مقام تھا مصر میں، تو اس نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور مصر کے بادشاہ کا نام ریان بن ولید تھا، اور اس نے اپنی جو سلطنت تھی وہ ایک شخص کے ہاتھ میں دی تھی، تمام خزانے اسی کے تصرف میں تھے، اسے عزیز مصر کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب مصر کے بازار میں آئے تو اب بڑے خوبصورت تھے، بطور غلام بولی لگائی جا رہی ہے، لوگوں نے بولیاں لگائیں، خریداروں نے جو ہے وہ قیمتیں بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی۔ آپ کے وزن کے مطابق 400 رطل تھی، اس وقت آپ کی عمر شریفہ 13 یا 17 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا، اپنے گھر لے آیا، اور دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ اب مہنگے داموں یعنی سونا، چاندی، ریشم اور اس کے علاوہ مشک آپ کے وزن کے برابر تول کر عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا، گھر لے آیا۔ اور کہتے ہیں کہ عزیز مصر بے اولاد تھا، اسے اولاد کا شوق تھا، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ان کو لے آتا ہوں، میں بیٹا بنا کے رکھوں گا، گھر پر رہیں گے، اچھی بات ہے۔ اب کیا ہوا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہاں تھے اور ہم کہاں لے آئے،
اور ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو زمین میں جماؤ دیا. آیت نمبر 21 وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ خوابوں کی تعبیر کا علم آپ کو عطا فرمایا. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ آیت نمبر 21 ہے, اس کو یاد رکھیے گا. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کبھی دشمن بہت تنگ کر رہا ہو آپ کو اور کوئی راستہ نہ ہو, آپ پریشان ہو چکے ہوں, تو یہ آیت کریمہ کا حصہ آیت نمبر 21 سورہ یوسف واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اس کو جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ ظالم سے ظالم دشمن, طاقتور سے طاقتور دشمن ہے, اسے بے بس فرما دیتا ہے اور آپ کو انشاءاللہ غالب فرمائے گا. پھر اس کے بعد فرمائے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. جب پوری قوت کو پہنچے تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا, حکمت عطا فرمائی, علم عطا فرمایا. ہم احسان کرنے والوں کو اکیلا چھوڑتے نہیں, ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور آزمائش آپ کے سامنے کہ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی, اور اس نے باقاعدہ کیا کیا کہ آپ کو دعوت گناہ دینے لگی. اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اس نے تمام ملازمین کو جو ہے وہ فارغ کیا, اور یوسف علیہ السلام اس کے محل میں رہتے تھے. اس نے تمام دروازے بند کیے اور تیار ہو کر یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی اور دعوت گناہ دی. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. کہا اللہ کی پناہ, وہ عزیز تو میری پرورش کرنے والا ہے, میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا, اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کا بھلا نہیں فرماتا. اس کے بعد یہ ہوا کہ بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا, اور اگر ان کے ساتھ اللہ کی برہان شامل نہ ہوتی تو وہ بھی اس طرح ہوتے, لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم پیدا فرمایا, وہ بچے رہے. فرمایا کہ ہم اسی طرح اپنے خاص بندوں کو جو ہے وہ بری باتوں سے اور فحاشی سے ہم جو ہے وہ پھیر دیتے ہیں کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے باہر نکل کر کمرے سے باہر بھاگنا شروع فرمایا, اور پھر اس کے بعد وہ دروازے کھلتے رہے, اور بالکل جو آخری دروازہ تھا جب وہاں پر پہنچے تو پیچھے سے زلیخا نے ان کی قمیص پکڑی اور وہ وہاں سے پھٹ گئی, اور سامنے عزیز, جب آخری دروازہ کھلا تو عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا تھا, اور اس نے یہی سمجھا. اور پھر ہوا یہ کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام تراشی کر دی اور کہا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں بے قصور ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا اور اس نے اس طرح کیا ہے. اب یہ ہوا کہ اب بات کس کی مانی جائے, بات کیسے مانی جائے؟ تو ہوا یہ کہ فرمایا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. اب ہوا یہ کہ ایک 4 مہینے کا بچہ تھا جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا تھا, وہ پنگوڑے میں تھا. تو فرمایا کہ اس سے پوچھو, یہ بتائے گا کہ مظلوم کون ہے, ظالم کون ہے, زیادتی کس نے کی ہے. تو ان کا نہ قمیص قد من قبل, اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یہاں جھوٹ ہے, اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. آیت نمبر 28 فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ. جب قمیص دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو فرمایا کہ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ, کہ تمہارا جو مکر ہے وہ بہت عظیم ہے, بہت زیادہ ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ زلیخا کی یہ بات جو ہے وہ وہاں خواتین کو پہنچی جو وہاں کی امیر خواتین تھیں. تو انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا, تو ایک جو ہے وہ غلام پر مر مٹی ہے. تو اس نے دعوت کا اہتمام کیا, اور دعوت کا اہتمام کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دی. آیت نمبر 31. اور یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا. یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے, وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگی, اور اس کے بعد چھریاں چل رہی ہیں, اور کہتے ہیں کہ لیمو تھا ان کے ہاتھ میں, تو بجائے لیمو کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں, اور اس کے بعد بھی انہیں تکلیف کا احساس نہ ہوا, اور یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ارے یہ تو آدمی معلوم ہی نہیں ہوتا, یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اور اس کے بعد
یہ ہوا کہ وہ عورتیں خاموش ہو گئیں، لیکن بات یہ تھی کہ اب فتنہ تھا، آزمائش تھی، اور زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ بات بہت پھیل رہی ہے اور ہمارے خاندان کی بدنامی ہو رہی ہے، کچھ عرصے کے لیے یوسف کو کسی جیل میں ڈال دو۔ اور یوسف علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ آیت نمبر 33 رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب، کیونکہ اس کے بعد بھی اسے دعوت دینا چھوڑی نہیں تھی، تو فرمایا عرض کی کہ میرے رب جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں اس سے زیادہ، اس سے بہتر یہ کہ تو مجھے جیل میں رکھ، اور فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا، اے میرے رب تو میری دعا سن لے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، آیت نمبر 34 میں کہ ان کے رب نے ان کی دعا سن لی۔ اب وہ جیل میں چلے گئے اور اس میں جیل میں 2 لوگ ان کو ملے۔ اچھا یاد رکھیں کہ اللہ والا جو ہوتا ہے نا، اللہ کا محبوب، وہ کہیں بھی ہوتا ہے وہاں پر وہ تبلیغ کرنا نہیں چھوڑتا، تقوی پرہیزگاری نہیں چھوڑتا، نیکی نہیں چھوڑتا۔ جیل میں بھی آپ نیک بندے مشہور تھے، متقی پرہیزگار مشہور تھے، اور پھر وہاں پر 2 بندوں نے خواب دیکھا، ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اور دوسرا روٹیاں بنایا کرتا تھا، تو دونوں کو کسی جرم میں جو ہے وہ وہاں پر قید کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا، ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا کہ میں سر پر کچھ روٹیاں ہیں میرے اور پرندے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی تعبیر بتائیے، تو آپ نے تعبیر بتائی کہ تم میں سے جو ایک ہے جس نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے وہ اپنے منصب پر دوبارہ فائز ہو جائے گا، جیل سے نکل جائے گا، اور دوسرے سے کہا کہ تیری موت قریب ہے، تجھے پھانسی کی سزا ہوگی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب وہ شخص جیل سے نکلنے لگا تو اس سے فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ گیا اور بھول گیا۔ اب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھنے لگا۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات، آیت نمبر 43 کہتا ہے کہ میں نے 7 گائیں دیکھی کہ 7 فربا گائیں انہیں جو ہے دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، اے لوگو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خواب پریشان خواب ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب ہوا یہ کہ ان دونوں میں سے جو ایک رہا ہوا تھا، اپنے منصب پر فائز ہوا تھا، آیت نمبر 45 میں اسے اچانک یاد آیا کہ ہاں وہ یوسف علیہ السلام تھے، یوسف تھے، انہوں نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی، سچی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کر آتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے آیا، آیت نمبر 46 میں تو یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم ایک کام کرو کہ 7 یعنی اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی، فرمایا کہ 7 سال خوب پیداوار ہوگی اور اگلے 7 سال کیسالی ہوگی، تو تمہیں چاہیے کہ 7 سال کی جو پیداوار ہو اسے سنبھال کر رکھو، تاکہ ذخیرہ بنا کر رکھو، تاکہ 7 سال اگلے کام آئے۔ تو جب بادشاہ کو یہ انہوں نے بتایا تو بادشاہ نے کہا نہیں، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، مجھے اس کی تعبیر بڑی پسند آئی ہے۔ اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس آپ آئے، بڑی عزت و شان و شوکت کے ساتھ آپ کو لایا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك، فرمایا کہ جب وہ آئے اور الچی آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ بادشاہ کے پاس چلیے، تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ اس سے خلاصی چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے میری خلاصی کی جائے کہ میں اس معاملے میں بے قصور تھا، میں جیل میں بے قصور آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بندہ کہیں پر غلط مقدمے میں ملوث ہو جائے یا کہیں پر اس پر غلط الزام لگ جائے تو اسے چاہیے کہ جیسے ہی موقع مناسب آئے اسے اس سے خلاصی کرنی چاہیے اور اپنی براءت کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف نہ اٹھیں۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ کے پاس آ کر وہ خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اور پھر اسی اثنا میں یہ ہوا کہ تمام عورتوں نے آ کر اور خاص طور پر زلیخا نے آ کر اپنی اس نادانی کی معافی مانگی اور کہا کہ یہ سچے تھے اور میری طرف سے یہ ہوا تھا اور میں اس بات کی معافی مانگتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ شان و شوکت عطا فرمائی، یہ شان و شوکت عطا فرمائی کہ اللہ کی پناہ، یعنی ہوا یہ کہ 7 سال اب یہاں سے
13वें पारे में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो उरूज की कहानी है कि किस तरीके से आपको उरूज मिला, किस तरीके से सारा मिस्र आपका गुलाम बन गया, और फिर उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद तमाम जो भाई थे उन्होंने माफी मांगी। ये वाक़या भी बाकी है, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें असबाक हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अमीन बिजाहि नबील अमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यूसुफ में हम हैं, और इंशाल्लाह जो वाक़या बाकी है वो कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और फिर इसके साथ साथ याद रखें कि आज इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे भी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी कहलाते हैं। और ये वो हैं कि जिन्हें आका अलैहिस्सलाम ने गुट्टी दी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जिन्हें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका नाम जो है वो शब्बर रखा, यानी शब्बर का माना अरबी में हसन बनता है, और ये अल्लाह ताला के बताए जाने से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया और आपने वो नाम रखा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु व अहिब्बु मन युहिब्बु, ए अल्लाह मैं इस हसन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। और फिर फरमाया कि जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत फरमा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दौराने नमाज आका अलैहिस्सलाम के कांधे पर तशरीफ लाते तो मेरे आका अलैहिस्सलाम सजदे में होते तो सजदा तवील फरमा देते, और इसी तरीके से रुकू में होते तो रुकू तवील फरमाते। अल्लाहु अकबर, क्या शान है इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, उस वक्त आपकी 7.5 साल उम्र थी। 7.5 साल उम्र होती क्या है, लेकिन उस वक्त भी 13 अहादीस करीमा आपने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से रिवायत फरमाई थी। और कोई अगर सखावत सीखना चाहे, सखावत लेना चाहे तो दरे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से की बारगाह में आए, उनके दामन करम से वाबस्ता हो। सखावत सीखनी हो तो इमाम हसन से सीखे। और इसी तरीके से तकवा परहेजगारी ये है कि सब कुछ होने के बावजूद आपने 25 हज पैदल चलकर फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला यानी सवारियां होती लेकिन आप इज़राह तवाज़ो पैदल चलकर जाते, और आपने इस तरह 25 मरतबा हज फरमाया। और बसा औक़ात सखावत इतनी थी कि जो कुछ पास होता अल्लाह की राह में लौटाते। आपने 3 मरतबा घर का आधा सामान अल्लाह की राह में दिया, और 2 मरतबा पूरा माल अल्लाह की राह में दिया। और मेरे आका फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मेरा इब्नी हादा सय्यद, मेरा ये बेटा सरदार है, और लअल्लाह अन युस्लिह बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, और अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए मुसलमानों के 2 गिरोहों में इस्लाह फरमाएगा, सुलह फरमाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। हालांकि खलीफा राशिद थे, सब कुछ था आपके पास, लेकिन उम्मत को फितने से बचाने की खातिर आपने खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार फरमाई। और फिर उसके बाद आप इसी तरह जिंदगी बसर फरमाते रहे, और बिल आखिर आपको जहर दिया गया। कहते हैं कि 49 सने हिजरी में आपको जहर दिया गया और आपका विसाल हुआ। 15 रमजान मुबारक में आपकी पैदाइश हुई थी। और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर इस तरीके से जहर जब दिया गया तो उसके बाद आपकी वफात हुई। और क्या कहने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कि आज भी अगर उनके मज़ार अक़दस के पास जाएं, सय्यदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास मदफून है तो एक अजीब सी खुशबू आती है। अल्लाह ताला इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, बेटे हैं। और फिर किस तरह जुल्म किया गया और आपको जहर दिया गया, और आप फिर जहर किताब ना लाकर इस जहां से रुखसत हुए। और रुखसत होते हुए भी किसी ने पूछा कि मुझे बताइए कि जहर किससे दिया। फरमाया कि जिस पर मुझे शक है, अगर मैं उसका नाम लूंगा तो मुझे तो शक है कहीं ऐसा ना हो कि वो बेमौत मारा जाए, और जिस पर और अगर वो हुआ तो रोज़े क़यामत देखा जाएगा, उसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन लेगा। और अगर वो नहीं हुआ तो बेमौत मारा जाएगा, तो मैं उसका नाम नहीं ले सकता। और कहते हैं कि आपने ख्वाब देखा था शहादत से पहले कि आपकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आपने सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो के ख्वाबों की ताबीर के माहिर थे, उनसे ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि अगर ये ताबीर ये ख्वाब आपका है, आपने इसी तरह देखा है, तो आप चंद रोज के मेहमान हैं, आप अल्लाह की बारगाह में कूच कर जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तुरबते
پر انوار پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی برکتوں سے سارے عالم کو مستفیض و مالا مال فرمائے. الحمد. اور پھر ایک اعلان بھی میں کرنا چاہوں گا کہ اب ظاہر ہے کہ اعتکاف کا وقت قریب آ رہا ہے، تو جو بھی آل محلہ میں سے نمازیوں میں سے اعتکاف کرنا چاہیں تمام شرائط آپ کو بتا دی جائیں گی. تو آپ کمیٹی والوں سے سجاد بھائی سے رابطہ فرما لیں اور اعتکاف کرنے سے پہلے وہ فارم حاصل فرما لیں تاکہ اینڈ ٹائم پر آپ کو کوئی دقت نہ ہو اور اس وقت آپ کو آرام سے یہاں پر جگہ مل سکے. اللہ تعالیٰ جو بھی اعتکاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.